خواتین و حضرات، اب میں حسب حکم پروفیسر صاحب کے ارشاد کے مطابق ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے اثار کو اور خلوص کو ایک نظام کی شکل میں ڈھال کر ہمارے سامنے پیش کیا، اور ڈاکٹر صاحب ان شخصیات میں شمار ہوتے ہیں ہمارے وطن عزیز کی کہ اگر کبھی بھی ہمارا دل مایوسی یا پریشانی سے ڈوبنے لگتا ہے تو کچھ روشن چراغ ہمیں جو جلتے نظر آتے ہیں روشنی پھیلاتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، معزز مہمانان گرامی، اور آج اس روحانی محفل میں شریک جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، سب سے پہلے تو مجھے ہدیہ عقیدت اپنے استاد کے روبرو ایک مدت ہوئی زانوِ تلمبز تہ کیے اور قلب و جاں کو روشنی ملتی ہے ان کی تحریروں سے، گفتگو سے اور ان کی محفل میں بیٹھنے سے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو پروفیسر صاحب نے اپنی دلگداز گفتگو، بلند نگاہی اور گہری فہم و فراست جو خدا ہی کا عطیہ ہے، اس کی بدولت بہت سے گم کردہ راہوں کو راستہ دکھایا۔ اللہ کا راستہ، وہ راستہ جو اصل فلاح کا راستہ ہے۔ تو جب بھی ان کو سنتے ہیں ایک عجیب طرح کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ خود بھی وہ شاعری پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی شاعری پسند ہے۔ اگر وہ اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا، جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے۔ تو ان کو دیکھ کے ہمیشہ ایک نئی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ میں صرف 2، 3 یا 4 زیادہ سے زیادہ منٹ لوں گا۔ پروفیسر صاحب ایک مدت سے صدقات بینک کی بات کر رہے ہیں، اور واقعتاً قرآن پاک میں یہ صرف ایک آیت ہے جس میں سود اور صدقات کو جوڑا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سود کو گھٹاتا ہوں اور صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ تو میں نے بھی کئی دفعہ یہ سوچا، پروفیسر صاحب کی جو اس طرف نشاندہی ہوتی تھی کہ یہ 2 چیزوں کو باہم ان کا اشتراک کیوں ہے؟ 20 جگہ سود کی ممانت ہے، 20 جگہ صدقات کی دینے کی تلقین ہے۔ تو جو جوڑنے کا میرے نزدیک یہ ناقص رائے کے مطابق یہی ہے کہ صدقات دیں گے تو سود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو یہی پروفیسر صاحب کا وہ عظیم الشان تصور ہے کہ صدقات بینک۔ تو الحمدللہ قوت نے انہی کی ہدایت اور انہی کی محبت اور عنایات کی سائے تلے بڑھتے ہوئے چند ہزار سے قرض حسن کا یہ کام جو صدقہ ہی تھے شروع کیا، اور آج الحمدللہ یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے، جس کے ذریعے سے 200 ارب روپے کی رقم 55 لاکھ گھرانوں کو دی گئی ہے، اور یہ 55 لاکھ گھرانے تقریباً 3 کروڑ افراد بنتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سود نہیں ہے اور جب صدقہ ہے اور جب خدا کی رضا کا حصول پیش نظر ہے تو پھر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مایوسی، تو آج تمام تر گفتگو پروفیسر صاحب کی مسلم نشاط ثانیہ اور امید کی طرف تھی۔ تو یہ اس کی ہلکی سی جھلک ہے کہ 55 لاکھ گھرانے، 200 ارب کی رقم اور واپسی کی شرح 99.9%۔ کوئی اس میں پٹواری نہیں ہے، تحصیلدار نہیں ہے، کوئی حکومت کا کوڑا تازیانہ نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے ہم یہ پیسے دیتے ہیں اللہ کی راہ کی، اللہ کی رضا کی حصول کے لیے۔ تو اب جیسے پروفیسر صاحب تو ایک اذان دینے والے شخص ہیں، انہوں نے اذان دی ہے، اذان مؤذن کا کام اذان دینا ہے۔ جو لوگ جن کو توفیق ملتی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جوک در جوک چلے آتے ہیں۔ تو ایک کال آف ایکشن بنتی ہے آج، اور وہ کال آف ایکشن یہ ہے کہ آج کے اس لیکچر میں ہزاروں لوگ موجود تھے، صبح بھی ابھی بھی، اور کچھ
سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کچھ نہیں بلکہ ہزاروں سن رہے ہیں. اگر پروفیسر صاحب کی اجازت سے میں اس بات کہنے کی جرت کروں کہ ان ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے صرف 10,000 اپنا صدقات بینک بنا لیں. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کیوں ان کا گیلا کریں؟ ہم اپنی ہمت سے ایک چراغ روشن کر دیں. یہ 10,000 لوگ اگر 1 لاکھ روپے کا صدقات فنڈ بنا دیں اپنا، اور اپنے گلی محلے میں 2 3 4 لوگوں کو ڈھونڈیں اور انہیں کہیں جاؤ جا کے کام کرو، ریڈی لگاؤ، موٹر سائیکل پنکچر لگاؤ، سبزی بیچو، گھر میں بیٹھو کام کرو، یہ لو قرض حسن، میں مواخات کے درخشاں روایت کے طور پر تمہیں اپنا بناتا ہوں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو جوڑا. تو یہ 10,000 لوگ اگر 1 لاکھ کا اپنا صدقات بینک بنا دیں، وہ رقم جائے گی واپس آئے گی، جائے گی واپس آئے گی، اور پھر دیکھیں کرشمہ کہ ہر فنڈ 200 ارب سے زیادہ چلا جائے گا. تو یہ 10,000 لوگ 1 لاکھ روپے بے شک 1 سال میں اکٹھا کر لیں، اپنے پورے خاندان کو ملا کے اکٹھا کر لیں، اپنے دوستوں کو اکٹھا کر لیں، صرف 1 لاکھ روپے، اور اس سے 3 4 5 لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائیں گی. کسی کا بجلی کا بل چلا جائے گا، کسی کے بچے کی فیس چلی جائے گی، کسی کو روزگار کے لیے پیسے مل جائیں گے، اور ایک بہت بڑی صدقات بینکس کی تحریک شروع ہو جائے گی. اور پھر حکومت اس تحریک سے روگرداں نہیں ہو سکے گی. تو 1 ارب روپیہ اکٹھا ہو سکتا ہے اگر 10,000 لوگ 1 لاکھ روپے جمع کروائیں. تو اس 1 ارب روپے سے کئی ہزار گھرانے جو ہیں وہ روزگار پہ آ سکتے ہیں اور سود سے بچ سکتے ہیں. یعنی آپ ان کو خدا سے جنگ سے بچا لیں گے. تو خدا سے جنگ کرنے سے بچانے والے کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، پروفیسر صاحب ہی جانتے ہیں، ہم کہاں جان سکتے ہیں. تو جو باتیں انہوں نے امید، نشاط ثانیہ اور ایک وے فارورڈ بتایا 6 نکات پر مشتمل، اس میں سب سے پہلا سود سے بچنا ہے. تو سود سے بچنے کے لیے حکومت اگر کام نہیں کرتی تو ہم جب اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ حکومت یہ نہیں کر رہی تھی. ہم سے تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے دامن میں کوئی ایسا پھول ہے جو مجھے پیش کر سکو. تو شاید اس وقت ہم کہہ سکیں کہ ہم نے 1 لاکھ روپے کا ایک صدقہ فنڈ بنایا تھا. تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ اگر ہم جیسے معمولی لوگ 10,000 سے شروع کر کے 200 ارب تک پہنچ سکتے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں میں، شمالی علاقہ جات میں، قبائلی علاقہ جات میں، آزاد کشمیر میں، جتنی دیر میں نے آپ سے 5 منٹ گفتگو کی ہے، ہر 1 منٹ کے بعد ہم ایک گھر کے دروازے پہ دستک دے کے کہتے ہیں کہ خدا سے جنگ نہ کرو، یہ لو 10,000 50,000 1 لاکھ روپے، جاؤ جا کے کاروبار کرو. تو یہ میری درخواست ہے پروفیسر صاحب کی اجازت سے کہ صدقات بینک کو گلی کوچوں میں ایک تحریک اور ایک کارواں کی صورت میں پیش کر دیا جائے. ہر شخص اپنا بینک بنا لے. بینک میں مناسب لفظ نہ ہونے کی وجہ سے استعمال کر رہا ہوں. آپ اسے صدقات فنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، لیکن 1 لاکھ روپے کی رقم جب یہ ہماری قومی معیشت کی رگوں میں خون بن کر گردش کرے گی تو سود کے اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ سورج طلوع ہوگا جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ نشاط ثانیہ تو ہونا ہے، نیا سورج تو طلوع ہونا ہے، روشنی تو آنی ہے. اور آخر میں اقبال کا وہ جو شعر، جب وہ مسجد کرتبہ سے مایوس ہو کے باہر نکلے کہ یہ زوال، آنسو بہاتے بہاتے، لیکن باہر نکل کے وہ آنسو جو ہیں وہ امید میں بدل گئے، اور کرتبہ کی خوبصورت مسجد کے پہلو میں بہتے ہوئے دریائے کبیر کے کنارے کھڑے ہو کے اقبال نے وہی کہا جو آج جناب پروفیسر احمد رفیق اختر کہہ رہے ہیں. یعنی ایک طرف زوال دیکھا اقبال نے، لیکن پھر امید اور یقین، اور اس دریا کی لہروں کو جنہوں نے 700 سال ہسپانیہ میں مسلم عظمت کے آثار دیکھے تھے، مخاطب ہو کے کہا کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، اے دریائے کبیر کی بہتی ہوئی موجو تمہارے کنارے کھڑا ہوا کوئی شخص.
آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. تو یہ خواب 1933 میں اقبال نے ہسپانیہ میں دیکھا. اس خواب کا اعادہ ریسرکشن کی صورت میں، رینیساں کی صورت میں نہیں، آج پروفیسر صاحب نے ہمیں دکھایا. تو ہمیں ان سے محبت کا تقاضا پورا کرنا ہے تو صرف یہ خواب دیکھ کر خوش ہو کے گھر نہیں جانا، اس کی تعبیر کے لیے ایک قدم اٹھانا ہے. ایک ایک صدقات فنڈ بے شک 50,000 کا 10,000 کا بنا دیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت ڈالتا ہے. تو میں پروفیسر صاحب کی صحت درازی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کی محبت ہمیں تر و تازہ رکھتی ہے. ہوا کا خوشگوار جھونکا بن کے جب ہم پشمردہ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی کتاب، ان کا کوئی لفظ ایک بار پھر خدا کی طرف لے جاتا ہے. بہت شکریہ. میں آپ سے ایک تھوڑا سا جرأت اختلاف کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو اتنے سالوں سے اس خواب کے سفر میں تھا، میں نے کوئی حقیقت نہ برتی ہو. تو زندگی میں 2 مرتبہ میں نے صدقات کا ایک پروگرام شروع کیا اور بہت پیسے لوگوں سے مانگے، حتیٰ کہ لوگوں کو شبہ ہونا شروع کیا کہ یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں. اور پھر 3.5 سال کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پروفیسر صاحب گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر لوگوں میں صدقات بانٹتے ہیں. میں نے بلکہ اس آرگنائزیشن کا نام ہی ہمارے شہر میں تھا اور بڑی دیر تک چلتا رہا کہ اس کا صدقات ایسوسیشن آف فنڈ، اور اس پہ اپنے سوا سارے دوسرے ذمہ دار لوگ لگائے جنہوں نے یقیناً بڑی ایمانداری سے یہ پروگرام شروع کیا. پھر دوسری مرتبہ پھر میں نے یہ کوشش کی، اس میں کچھ ایسی کمزوریاں وارد ہوئیں کہ دوسری مرتبہ پھر کوشش کی کہ پھر میں صدقات کے، اور ابھی تک کرتا ہوں انڈیویجولی. مگر ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نظام انڈیویجول ہاتھ میں دیا نہیں جا سکتا. انڈیویجول ہاتھ میں اس کو دینے سے یا لوکل یا آؤٹ آف اس پہ کچھ ایسے اعتراضات وارد ہوتے ہیں. یہ باقی نظام کے ساتھ سود ہم اتنا نہیں لیتے جتنی ہماری حکومتیں لیتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری فلاح و بہبود کی ذمہ داری حکومتوں پہ جاتی ہے، اور صدقات فنڈ کا مطلب ایک ایسا بڑا ریلیف ہے کسی بھی حکومت کو جائے گا. اگر نہ جائے گا تو انڈیویجول اگر ہم 10 جج بھی بنائیں گے، 10 بھی ڈائریکٹر بنائیں گے، تو اس میں اگر ایک بھی نیت کی خرابی ہوگی تو اتنا خوبصورت انسٹیٹیوشن خطرے میں جاتا ہے. آن دا کانٹری جب حکومت یہ سسٹم اپنائے گی، اور ایک دفعہ میں آپ کو فنی بات بتاؤں کہ جب میں نے سوچا کہ چھوٹی لیول پہ صدقات کے کوئی ایکسچینج ہی قائم کر لوں، تو بتایا گیا کہ اسٹیٹ بینک اس کی اجازت پھر سود پہ ہی دے گا. اب بتائیے کہ اس صورتحال میں ہم بعض اوقات یہ آپ پروگرام کہہ رہے ہیں یہ اتنا خوبصورت ہے، یہ ذاتی لیول پر اور معاشرتی لیول پہ ہے، سوسائٹی کے لیول پر. اور مجھے یقین ہے کہ یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے پروگرام میں شرکت، بلکہ یہ اجلاس بھی انہیں بھی اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مل جل کر ایک بہتر بات سننے کے لیے بھی، یہ بھی ایک صدقہ ہے جو ان سب لوگوں کی طرف سے سب لوگوں پہ ہوتا ہے. مگر یہ نظام اصل میں مسلمانوں میں حکومتی نظام کا ایک انتہائی امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. اور ہم نہیں جنگ لڑ رہے، کوئی مسلمان خدا نخواستہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا، مگر ہماری حکومتیں یقیناً اس جنگ میں مبتلا ہیں. اگر ان کو یہ عقل ہو جائے تو عوام کی سطح کے صدقات اور حکومتی ایفرٹس اور ان پہ کچھ آنسٹ آفیسرز کا تعینات اسے ایسی بڑی یونٹ بنا دے گا کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اگر کوئی 20 سال میں سود ختم ہونا ہے تو 5 سال میں، کیونکہ سود کا تعلق باہر سے ہے اور حکومتی تعلق وہی ہے. میں اس وقت بھی سود کے تحت نہ کھانے کے باوجود
اس وقت پہ کوئی 1.5 لاکھ سود کے نیچے بیٹھا ہوں. یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ میری حکومت کا ذمہ ہے اور وہی ذمہ دار ہیں. جب تک وہ اگر یہی کر دیں کہ صدقات کے نظام کی کوئی آفیشیل نشاندہی کر دیں, آفیشیل آڈٹ مقرر کر, میں اپنا آڈیٹر نہیں ہو سکتا. میرے ایک ایک پیسہ جو خدا کی رستے میں جائے گا اس کا آڈٹ ہونا چاہیے باقاعدہ, ایسی جیسے کہ سخت ترین آڈیٹری سسٹم میں ہوتا, تاکہ خلق خدا کا دیا ہوا پیسہ, وہ آپ نے بڑا مشہور سے کہ پل بنا, چاہ بنا, مسجد و تاداب بنا. صدقات کے تحت میں نے گجر خان میں ابتدا میں 55 ویلز لگائے اور 132 گلیاں درست کی, مگر وہ ساری کے ساری صرف اس وجہ سے ختم ہو گیا پروگرام کہ اس میں انفلو نہیں تھا, ایک رضاکارانہ انفلو نہیں تھا. وہ تو میں اکیلا بندہ تھا, اس سے مانگ, اس سے مانگ, اس دوست سے درخواست کر, اس سے کر, اس امیر سے چھین, اس امیر سے. تو یہ اس سلسلے میں ایک انڈیویجول لیول پہ شروع کیا ہوا ہے یہ سسٹم. بالآخر بلکہ ایون ان انگلینڈ دا اسٹیٹ بینک کمپلینٹ, اور ان کے لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے سارے چیریٹی پروگرام سوکھ گئے ہیں. مجھے امید ہے کہ جب گورنمنٹ کے نظام میں صدقات جائے گا تو اس کے بعد ٹیکسز میں ڈائریکٹ کمی آئے گی, کیونکہ انسینٹو دینے کے لیے گورنمنٹ یہ ایشو دے سکتی ہے کہ جو ہمیں صدقات دے گی اس کے ٹیکسز میں ہم اس کو رعایت دیں گے, جو کمیونٹی کا خیال رکھے گا ہم اس کو ریٹرن دیں گے, کمپلیمنٹ دیں گے. اور میں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی ہے انڈیویجول سطح پہ, مگر وہ نہیں چل سکے, جس سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ صدقات. ہاں, بلکہ میں یہ درخواست کر سکتا ہوں خواتین و حضرات کہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انڈیویجول دوبارہ نہیں ملے گا, ہمیں امجد ثاقب دوبارہ نہیں ملے گا. اس لیے اگر صدقات بھی آپ ایڈ کر دیں ان کی آرگنائزیشن میں, تو میں نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہوا ہے کہ اگلا سب سے بڑا کام ہے کہ مقروض لوگوں کی زندگی جو تباہ ہو چکی ہے اس میں اگر آپ صدقات دو, سب دو, خدا واسطے دو, یہ جمع کریں, یہ امانت دار ہیں, تو امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کے قرضے ویسے نکل جائیں گے جس سسٹم میں یہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک درخواست تھی, یہ میری عرض داشت اگر آپ قبول فرمائیں تو انشاءاللہ ہم مل کے یہ ضرور جد و جہد کریں گے کہ ممکنہ حد تک اوپر والے اور نیچے والا سسٹم ایک جان ہو جائیں, اور یہ اتنی بڑی گریسفل ایفرٹ ہوگی مسلمانوں کے لیے, اور آپ سب اس میں شریک ہوں گے.